لیکن ابھی وہ اپنے تشخص کی تلاش میں ہوں کون اور کیوں ہوں میں. آج تو معاملہ بہت آگے جا چکا. آپ کی نوجوان نسل تو بالکل رائٹ آف کر چکی ہے پاکستان کو اپنے ذہنوں میں. ابھی ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جو ذرا ہمت دیکھیے، ٹیلی ویژن چینل پر جو دنیا میں بات جا رہی ہے، آپ کا ایک کمپیئر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا جانے کب یہ لعنت زدہ لکیر جو ہے، یہ میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں، یہ کب ختم ہوگی پاکستان ہندوستان کے درمیان. آپ کا مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ 2 دفعہ اگر کہہ چکا ہے یہ لکیر ختم کرو. یہ سارے جو ہیں آثار ہیں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جدھر ہم تیزی سے جا رہے ہیں اس میں یہ ایک ویک اپ کال ہے جو اس زلزلے کی شکل میں آئی ہے. اب بھی جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. یہ سلطنت خدا داد ہمارا بہت بڑا انعام تھی، یہ معجزہ تھا پاکستان کا قیام. کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں. پاگل ہو گئے تھے مسلمان، پاگل. مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں نے کیوں ووٹ دیے مسلم لیگ کو؟ پاگل نہیں تھے کیا؟ ان کا صوبہ آ سکتا تھا پاکستان میں؟ یو پی، سی پی، مدراس، بامبے یہ آ سکتے تھے. پھر یہ دنیاوی سطح پر تو پاگل بن کہا جائے گا. وائی آر یو سپورٹنگ مسلم لیگ؟ تمہیں یہاں ہندوؤں کے رہنے کرم پر رہنا پڑے گا. اور رہے، انہوں نے مارے کھائی ہے مسلمان کا کہ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، یا دفاع ہو جاؤ یہاں سے، اور یا یہ کہ تمہیں ہم دفن کر دیں گے. بہرحال یہ صورتحال، اس میں ایک ویک اپ کال آئی تھی 1971 میں. بدترین شکست کا ایک کلنک کا داغ. 93,000 ہمارے قیدی اس ہندو کے قیدی بنے، اس کی اسیری میں گئے جن پر ہم نے کہیں 1000 برس کہیں 800 برس حکومت کی تھی. کتنا ہمارا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا، اور وہ تمام یکسو ہو کر مشرقی فرنٹ سے وہ مغرب کی طرف پورا زور ڈال رہا تھا. 6 دن کی مار تھا مغربی پاکستان، not more than 6 days in any case. سندھ میں ہمارے ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے، ان کی آنسلاٹ جاری تھی، بڑھ رہا تھا. سیالکوٹ سیکشن کے اندر بھی معاملہ یہ ختم ہو چکا تھا. لے دے کے ایک بلو کی ہیڈ ورکس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ٹکا خان، ٹاسک فورس لے کر ہماری ایئر فورس کو مفلوج کر دیا تھا. اویکس ٹائپ جو ہیں وہ دے دیے گئے تھے ہیلی کاپٹر روس کی طرف سے، اور ہمارے جہاز کو یاد ہوگا کماڑی میں آ کے مار گئے تھے. یہ تو اللہ کو ابھی مزید مہلت دینی تھی، عذاب ادنا کے بعد ابھی مہلت دینی تھی. نکسن کے دل میں جو بات آئی، کیسے آئی، کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. اس نے ہاٹ لائن پر کہا کوسیجن سے سٹاپ کراؤ اس کو، اور اس نے ہاٹ لائن پر کہا اندرا گاندھی سے، اور اندرا گاندھی نے یونیلیٹرل سیز فائر کی. وہ کوئی ہار تو نہیں رہی تھی، یونیلیٹرل سیز فائر کیوں کیا اس نے؟ لیکن یہ سب در حقیقت کیوں ہوا؟ مرتے دم تک کہتی رہی یہ پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا. پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن مرتے دم تک کرتی، ورنہ پاکستان نسیم منسیہ اسی وقت ہو جاتا. حالات کے اعتبار سے کوئی امکان نہیں تھا ہمارے سروائیول. بہرحال اب یہ سیکنڈ ویک اپ کال ہے میرے نزدیک. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں عرض کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بھارت پاکستان پر قبضہ کرے اور لاکھوں نہیں کروڑوں کو ختم کرے. بدلا چکا ہے اپنی 1000 سالہ غلامی کا. ایک درجے میں 1971 میں بھی انہوں نے حاصل کر لیا تھا کچھ نہ کچھ. اندرا گاندھی کا یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، وی ہیو ایونجڈ اوور 1000 years defeat. ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. لیکن ابھی بدلہ باقی ہے. ان کی گو ماتا کے آپ نے ٹکڑے کرائے ہیں. بھارت ماتا ان کے لیے مقدس اتنی ہی ہے جتنی کہ گو ماتا. گو ماتا کے ٹکڑے کرائے، ان کے اندر سو لگتا ہوا ہے، ان کا ناسور جو ہے دل کے اندر. بہرحال اس سے اگر بچنا ہے تو اب ایک ہی شکل ہے. علاج کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ. جو میں نے کہا تھا حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے قوم سے توبہ کرائی اور اس کے بعد حالات بدلے بنی اسرائیل کی. توبہ، لیکن توبہ کے معنی کیا ہے؟ اب وہ توبہ کے لیے صرف توبہ 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 کی رٹ لگا لینا
یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی تسبیحوں پر تسبیحیں پڑھ لینا، یہ تو توبہ نہیں۔ انڈیویجول توبہ یہ ہوگی ہر شخص اپنا جائزہ لے، میری زندگی میں خلاف اسلام کیا ہے؟ میری معاش میں کوئی چیز ہے اسلام کے خلاف؟ میں رشوت تو نہیں لے رہا، میرا کوئی سودی لین دین تو نہیں ہے، میں نے اپنے کاروبار کے لیے سود پر تو نہیں قرضہ لیا بینک سے، میں نے اپنا مکان بڑا بنانے کے لیے سود پر قرضہ تو نہیں لیا، میں کہیں ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں ہوں سود میں، کہیں میں نے پیسہ رکھوا کر جو ہے سود تو نہیں لے کر کھا رہا۔ ہر شخص دیکھے میرے گھر میں شرعی پردہ ہے یا نہیں ہے، شرعی پردہ، رواجی پردہ نہیں۔ ہر شخص جائزہ لے اور پھر توبہ کرے اللہ کی جناب میں۔ توبہ کی شرائط 3 ہیں۔ حقیقی پشیمانی ہے، اللہ ہم سے خطا ہوئی ہے، معاف فرما دے، اور بالفعل اس غلط کام کو چھوڑ دینا، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کہ ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے۔ عوام توبہ کریں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی تو عذاب ٹل گیا تھا، ایسے ہی عوامی سطح پر ایک توبہ ہو، اس کی ایک تحریک چلے۔ پھر اس توبہ کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو سکیڑیں، اپنی دنیا کو سکیڑیں، ٹائٹن یور بیلٹس، اپنی صلاحیت توانائیاں صرف کریں ایک عوامی تحریک چلانے میں جو یہاں اسلام کو نافذ کرے۔ کسی نہ کسی ایسی جماعت میں شامل ہوں جو اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جتنی جماعتیں ہیں دیکھیے، غور کیجیے، مطالعہ کیجیے، ریسرچ کیجیے، اور اس کے بعد کسی نہ کسی جماعت میں کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ رہ جائے کہ وہ اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ 2 کام اگر عوامی سطح پر ہوئے اور پھر توبہ ہو جائے گی اجتماعی سطح پر کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام آ جائے، جس کے لیے اقبال اور قائد اعظم نے بات کی تھی، جو اس کا ہدف قرار دیا تھا، یہ ہوگا تو اب سے یہ عذاب الہی جو ہے، عذاب کبرا، عذاب اکبر، وہ ٹل جائے گا۔ ورنہ دنیا جو کچھ کہہ رہی ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے کچھ تو اسٹریٹجک الائز ہوتے ہیں، کچھ ویسے بھی تو الائز ہیں، نان اسٹریٹجک الائز، ان کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ مستقبل ہے جو پاکستان کا منتصر ہے۔ یہ ہے میرا تجزیہ۔ مجھے معلوم ہے یہ باتیں آپ میں سے بہت سے حضرات کو اچھی نہیں لگی ہوں گی، خصوصاً آخری بات، لیکن جیسے قول نقل ہوا ہے قرآن مجید میں، ما اریکم الا ما ارا، میں آپ کو وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اس کا مجھ پر جو اثر ہے، جس طرح کے ڈپریشن سے میں کوئی 2.5-3 سال سے میں مبتلا ہوں، میں حالات دیکھ رہا ہوں کدھر جا رہے ہیں۔ جو شخص مگن ہے اپنی معاش میں، اپنے دھندے میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، اپنی کار کے ماڈل میں، اپنی ٹیلی ویژن کے اسکرین کے سائز میں، اسے کیا فکر پڑی ہے دنیا کی، کیا فکر ہے پاکستان؟ وہ جو حفیظ جالندری نے کہا تھا رقاصہ نامی نظم میں، اتنا شرابی ہو گیا، عقل و خرد بھی کھو گیا، مجھ کو زمانے سے غرض، مٹنے مٹانے سے غرض، ہندوستان سے کام کیا، اندیشہ اسلام کیا، پینے دو مجھے، جینے دو مجھے۔ تو ہمیں کیا کام ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، عالم اسلام کا، اور پاکستان کی کتنی فکر ہے؟ اپنے اپنے معاملات، ذاتی معاملات کے اندر ہم مگن ہیں۔ جب تک جاگیں گے نہیں، اگر ہم ہوش میں نہ آئے، نہ اٹھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات